وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب کا ہے اعلان کل من علیہا فان، رہے گا بس رحمان کل من علیہا فان. جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. میرے محترم بزرگوں، میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیت مبارکہ تلاوت کی، یہ سورہ قیامہ کی جو ہے ابتدائی چند آیتیں ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے آپ کو ملامت کرے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. معزز سامعین، قرآن کریم میں جن 5 مضامین کو کثرت سے بیان کیا گیا، انہی 5 مضامین میں ایک مضمون قیامت کا مضمون. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مستقل ایک سورت قیامت کے متعلق اتاری ہے، جسے سورہ قیامہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ 1-2 جگہ نہیں بلکہ کثرت سے قیامت کے متعلق آیت کریمہ نازل فرمائی. حدیث پاک میں آتا فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کہنے والے زمین پر موجود ہوں گے. جب اللہ اللہ کہنے والے شروع زمین سے ختم ہو جائیں گے تب جا کے قیامت قائم ہوگی. ایک حدیث میں آتا فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر آدمی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوگا. اچانک ایک ہلکی سی آواز ان کے کانوں میں پڑے گی. آدمی ایک دوسرے سے پوچھے گا کہ یہ کیسی آواز ہے، ایسی آواز تو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی. جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور کی آواز بلند سے بلند تر سے بلند ترین ہوتی چلی جائے گی، زمین شق ہونے لگے گا، زمین پھٹنے لگے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها، پہاڑ اپنی سختی اور سلامتی کے باوجود، اپنی مضبوطی کے باوجود روئی کے دانوں کے مانند ہواؤں میں اڑنے اور تیرنے لگیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ،
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اِذَا السَّمَاءُ انشقت، آسمان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ چاند سورج جو ہزاروں سال سے، کروڑوں سال سے بغیر ٹکرائے ہوئے چل رہے ہیں، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ اب انسان بھاگے گا، بارش اور دھوپ سے بچنے والا انسان جگہ ڈھونڈتا ہے، جگہ تلاش کرتا ہے۔ مصیبتوں آفتوں سے بچنے کے لیے انسان جگہ تلاش کرتا ہے، آفتوں سے تکلیفوں سے بچنے کے لیے آدمی جگہ تلاش کرتا ہے۔ یہی انسان قیامت کی خطرناکی اور اس کے ہولناکی کو دیکھ کر جو ہے بچنے کی جگہ تلاش کرے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ میری چھپنے کی جگہ کہاں ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت پہلے آیت کریمہ نازل فرما دیا، کلا لا وزر، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تم چاہو یا نہ چاہو، چاروں ناچار تمہیں ہمارے حضور حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ اب سارا نظام درہم برہم، کوئی ذی روح باقی نہیں رہے گا، سب کے سب تہس نہس کر دیے جائیں گے۔ ایک تباہی ہوگی، ایک تخت و تاراج کرنے کا عالم ہوگا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اب ساری دنیا ختم، زمین پر بسنے والے سارے انسان ختم، سارے جاندار ختم، نباتات، حیوانات، جمادات، تمام کے تمام چیزیں ختم۔ زمین پر دندنا کر چلنے والے، آکڑ کر چلنے والے، اترا کر چلنے والے، گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے، فخر و غرور میں نوٹوں کی گڈیاں جمع کرنے والے، سب کے سب موت کے نیند سوئے ہوئے۔ اس کے بعد آسمان میں ایک آواز گونجے گی، لمن الملک الارض، جو ہے اور گھمنڈ کرنے والے اور تکبر کرنے والے اور زمین پر اترا کر چلنے والے اور اکڑ کر چلنے والے، اپنے دولت کے نشے میں، اپنے عہدے کے نشے میں، اپنے نوکری کے نشے میں، اپنے کرسی کے نشے میں، کسی بھی نشے میں تم دنیا میں اکڑ کر چلا کرتے تھے، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی شہنشاہیت ہے؟ یہ آواز 40 سال تک آسمان میں گونجتی رہے گی، لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ سب پہ موت کی نیند طاری ہو چکی ہے۔ اب اللہ رب العزت خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، کہ آج بادشاہت اور شہنشاہیت اس اللہ کے لیے ہے جو واحد ہے، قہار ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ سور پھونکو۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، سور میں پھونک ماریں گے، تو انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے اپنے رب کے حضور دوڑ رہے ہیں۔
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر، ایک مشرک اپنے ہاتھ میں فخر و غرور میں مبتلا اپنے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی لے کر حاضر ہوا اور آپ سے کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے تو صحیح، یہ جو ہڈی بوسیدہ ہو چکی ہے، جس کو ہاتھ سے مسلا جا سکتا ہے، اسے کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فوراً آیت کریمہ اتار دی، نازل فرما دیا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس الٹی کھوپڑی والے انسان کو بتلا دیجئے کہ اس کائنات میں سرے سے تمہارا وجود ہی نہیں تھا، ہم نے سرے سے تمہیں وجود بخشا ہے۔ هَلْ عَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَکُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا، جب ہم نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا جبکہ اس کائنات میں اس کا وجود بھی نہیں تھا، کم از کم اب تو اس کی ہڈیاں تو موجود ہیں، ان ہڈیوں کو جمع کر کے اس پر گوشت چڑھانا، پھر اس میں روح پھونکنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے لیے تو اس وقت مشکل نہیں تھا جب اس کا وجود نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو وجود میں لایا، اب تو اس کے جسم کی ہڈیاں موجود ہیں، اب تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب انسان اپنے قبروں سے اٹھ رہے ہیں اور اللہ کے حضور جو ہے دورے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاۃً وعراۃً، کہ آدمی ننگے پیر ننگے بدن اللہ کے حضور تیزی سے دورے چلے جا رہے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انسان ننگے کیا ایک دوسرے کا بدن نہیں دیکھیں گے؟ یہ الفاظ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، فرمایا کہ اے عائشہ، وہاں کس کو اس بات کا ہوش ہوگا کہ میں ننگا ہوں؟ کوئی دوسرا بھی ننگا ہے؟ وہاں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، ہر کوئی جو ہے اپنے آپ میں پریشان ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ بھائی اپنے بھائی سے، بیوی اپنے شوہر سے اور ماں اپنے بیٹے سے دور بھاگیں گے کہ دنیا کی محبت کے بدلے میں کہیں مجھ سے کوئی ایک نیکی نہ مانگے۔ ایک عجیب بیگانگی کا عالم ہوگا، ایک عجیب دنیا ہوگی وہ، جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اور پہچان بھی لے گا تو وہ اس سے دور بھاگے گا، وہ اس کے قریب نہیں آئے گا، کہ اگر میں اس سے قریب ہو گیا، وہ مجھے جان لیا، پہچان لیا، تو کہیں مجھ سے کوئی نیکی کا تعلق نہ کرے۔ جان پہچان کر بھی وہ ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، ایک عجیب بیگانگی کا عالم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر وہ انسان جس پر قیامت طاری ہوگی، تمام کے تمام یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اب اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، وہ دن انتہائی افسوس کا دن ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں جب کسی انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی افسوس ہوتا ہے، تو آدمی اپنی انگلی اپنے منہ میں رکھ دیتا ہے، افسوس کرتا ہے۔
قرآن کریم میں ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ انسان افسوس کی وجہ سے اپنی انگلی اپنے منہ میں رکھ کر چبانے لگ جائے گا، چباتے چباتے انگلی ختم، یہاں تک کہ چباتے چباتے مونڈوں تک پہنچ جائے گا، اور اس آدمی کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں نے اپنا ہاتھ چبا لیا، اتنا افسوس کرے گا۔ اب اللہ رب العزت جو ہے ہر انسان کے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال دیں گے، تو اس وقت انسان کہے گا کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اے اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے نامہ اعمال میں، جو کچھ فرشتوں نے لکھا ہے یہ تمام کے تمام غلط ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے ٹھہر جا، تھوڑی دیر رک تو جا، ٹھہر جا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ رب العزت انسان کے منہ پر، اس کے زبان پر مہر لگا دیں گے، اليوم نختم على افواہہم، ان کے منہ پر، ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اور ہاتھ اور پیر سے کہیں گے کہ اے ہاتھ اور پیر تو خود بتلا کہ تمہارے صاحب نے تم سے کیا کیا کام کرائے ہیں۔ ہاتھ کہے گا کہ اللہ میرے صاحب نے مجھ سے یہ کام کرائے، پیر کہے گا کہ اللہ میرے صاحب نے مجھ سے یہ کام کرائے۔ الغرض انسان کے ہر ایک اعضاء اس کے خلاف گواہی دے گا، تو انسان اس وقت کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ میرے ہاتھ تم میرا ہے، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہا ہے؟ تو اس وقت ہاتھ اور پیر کیا کہیں گے؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ آج تک تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تیرا ہوں، آج جان لے کہ میں تیرا نہیں، میں تو اللہ کا غلام ہوں۔ آج اللہ نے مجھے زبان دی ہے اور میں آج وہی کہوں گی جو تم نے مجھ سے کرائے ہیں، میں کوئی چھپا کے کوئی جھوٹ موٹ بات نہیں کہوں گی، وہی بات کہوں گی جو تم نے مجھ سے کرائے ہیں۔ اب میں آخری حدیث بیان کر کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ، وفیما انفقہ، وماذا عمل بما علم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میدان محشر سے کسی بھی بندے کو اس وقت تک چھٹکارا نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے۔ وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال، اللہ تبارک و تعالی عمر کے بارے میں پوچھیں گے، ان عمرہ فیما افناہ، میں نے تمہیں دنیا میں زندگی عطا فرمائی تھی، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو اس سے بڑھ کر زندگی عطا فرمائی تھی، بتا تم نے اس زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ میری اطاعت و فرما برداری میں خرچ کیا یا میری نافرمانی میں خرچ کیا؟ دوسرا سوال کیا جائے گا جوانی کے بارے میں، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں جوانی عطا کی تھی، جس میں قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی،
تو دنیا میں دم دھڑا کر چلتے تھے. بتایا تم نے یہ جوانی کہاں پہ خرچ کی ہے, کہاں پہ اس جوانی کو جو ہے جلایا ہے. میری اطاعت و فرمانبرداری میں اس جوانی کو ختم کیا ہے, میری نافرمانی میں خرچ کیا ہے. تیسرا سوال کیا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, کہ مال تم نے کیسے کمایا, حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا, حلال پیشہ اختیار کیا یا تم نے رشوت لے کر چوری کر کے مال دولت کمایا ہے. چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, اور اس مال کو کہاں خرچ کیا, جائز طریقے پہ خرچ کیا یا ناجائز طریقے پر خرچ کیا. اس پیسے کو تم نے جو ہے ڈی جے میں خرچ کیا, جوئے میں خرچ کیا, سٹے بازی میں خرچ کیا, یا اس پیسے کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. کہیں مسجد تعمیر ہو رہی اس میں خرچ کیا, کہیں مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں اس پہ خرچ کیا, کبھی کسی غریب محتاج کو جو ہے مدد کیا تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, یا اس کو جو ہے ڈی جے میں اور جو ہے جوا میں سٹے بازی میں خرچ کیا, کہاں خرچ کیا, اس کا بھی جواب دینا ہوگا. اور آخری سوال, پانچواں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں علم عطا فرمایا تھا, تم نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا, اپنے علم پر کتنا عمل کیا جانتے ہوئے بھی. ہم نے تمہیں قرآن کا بھی علم دیا, ہم نے تمہیں حدیث کا بھی علم دیا, ہم نے تمہیں فقہ کا بھی علم دیا, یہ تمام علم تمہارے اندر ہونے کے باوجود تم نے اس پر کتنا عمل کیا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ جب 5 سوال کے جوابات جب تک کوئی بندہ نہیں دے دے گا تب تک ایک بال کے برابر بھی میدان محشر میں اپنے قدم کو نہیں ہلا سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام 5 سوالات کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور مرنے سے پہلے ان تمام سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.